مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر کے اتنے کم ٹائم کے اندر آپ نے اس ادارے کی جو ظاہری پوزیشن ہے اس کو بھی نہ صرف ظاہری پوزیشن کو چینج کیا ہے بلکہ یہاں پر جو کافی عرصے سے لیبس جو بننے جا رہی تھیں ان کو مکمل بھی کیا اور فیکلٹی کے لیے آپ نے ایڈ بھی دے دیا اور انشاءاللہ اپریل کے اندر اس کی کلاسز بھی شروع ہو جائیں. میں تمام جو دوست احباب یہاں پہ تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پریس کا بھی خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکال کے ادھر تشریف لائے اور اس شہر کے ساتھ جو ایک بہت بڑی زیادتی کی گئی اس پچھلے دور میں اس کا منہ بولتا ثبوت آپ کے سامنے ان لیبس کی صورت میں. اس ادارے کو بہتر کرنے کے لیے میری ہمیشہ سے کوشش کاوش رہی اس علاقے کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح رپورٹ بھی آپ ضرور کریں. ہمارے پہ تنقید جب کرتے ہیں آپ تو مجھے مثبت تنقید ہمیشہ اس کو اچھے پیرائے میں نے لیا پر مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارے مخالفوں کے متعلق بات کرتے ہوئے پریس شاید گھبراتی ہے اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ 2018 کے اندر جب ایک شخص کا یہاں ذکر میں کروں گا میاں ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے اس وقت انہوں نے ہمارے تمام ترقیاتی کاموں کے اوپر پابندی لگا اور یہاں تک ہوا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کی جہاں پر بھی کوئی تختیاں لگی ہیں وہ بھی اتار دی اور اس ٹائم سے لے کر آج 2025 یہ ایکوپمنٹ جو یہاں پر اگر میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کا ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہو کہ انہوں نے اس وقت مہربانی کی میری درخواست کے اوپر اس علاقے کی یہ ڈیمانڈ کہ آئل فیلڈ ریلیٹڈ ہمیں کورسز بچوں کو کرانے کی سرکاری سطح پر ہمیں اشد ضرورت ہے تاکہ یہ جو علاقہ ہے جہاں پر پنجاب کے اندر سب سے زیادہ آئل فیلڈز بھی ہیں اور اس علاقے کے بہت سارے لوگ بیرون ملک خاص طور پر عرب ممالک میں وہ روزگار کے سلسلے میں آئل فیلڈ سے ریلیٹڈ وہاں پر اپنے روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں تو اگر ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ ہوگی تو وہ بہتر روزگار کما سکیں گے اور ان کے لیے یہ ہمیشہ سے میری سوچ رہی اور میں جس وقت پچھلی جب ہماری گورنمنٹ تھی 2013 سے 18 تو ٹیپٹا کے آپ کے جو اکابرین تھے ان سے جب بھی میرا ڈسکشن ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ پنجاب میں کہیں پر بھی ہم آئل فیلڈ ریلیٹڈ کوئی کورس نہیں کراتے تو آپ نے ہمیں نئے امتحان میں ڈال دیا. میں نے کہا کہ امتحان ہی وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی مشکل ہو اور انشاءاللہ مل کر ہم کوشش کریں گے کہ اس کے لیے اور الحمدللہ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس جو ایک میرا بڑا دیرینہ خواب تھا کہ ہم اپنے علاقے کے اندر آئل فیلڈ ریلیٹڈ کوئی کورسز شروع کرا سکیں اور یہ ابتدا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی قیادت نے اسی طرح کی مہربانیاں جاری رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم پنڈی گیپ بیس انسٹیٹیوٹ کو اس علاقے کے لیے ایک مثال بنا سکیں کہ سب سے پہلے یہ اعزاز تو آپ کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ کورسز کرانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ باقی بھی جو آئل فیلڈ ریلیٹڈ کورسز ہوں گے ان کے لیے بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے ادارے میں انٹروڈیوس کیے جائیں اور اس کے لیے فنڈز بھی میسر ہوں. یہاں پر ذکر چیئرمین صاحب کا کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جس دن انہوں نے یہ وزٹ کیا اس سے ایک دن پہلے بھی ان سے ملاقات ہوئی تو
انہوں نے کہا کہ میں کل ہی وہاں جاؤں گا. میں نے کہا جی آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ جا رہے ہیں تو ہمیں آپ بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں آپ فکر نہ کریں, میں نے میرا اس ایریے کا وزٹ ہے تو میں انسٹیٹیوٹ ضرور جب بھی مجھے ٹائم لگا تو میں اس کو وزٹ کروں گا. تو میں نے بڑا انسسٹ کیا کہ آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں ہمارے علاقے میں. تو روایتاً ہم ذمہ داروں کا ایک رواج ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں چائے پئیں. تو انہوں نے کہا یار مجھے ٹائم کا نہیں پتہ میں کس وقت جا سکوں گا, پر یہ تمہارے سے وعدہ ہے کہ میں کل اس کو وزٹ ضرور کروں گا. میں نے کہا آپ کا شکریہ. میں یہاں پر ذکر وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا خصوصی طور پہ کرنا چاہوں گا کہ ان سے جب میں نے یہ اس انسٹیٹیوٹ کا ذکر کیا اور انہوں نے وہاں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے اسی وقت فون کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو آپ فنکشنل کریں اور ان کو یہ لیبس جو ہیں جس طرح بھی ہیں ان کو آپ مکمل بھی کریں. اور اس کو حالانکہ عمومی طور پہ اس طرح نہیں ہوتا, پر شی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے بہت کمال مہربانی کی اور ادھر میٹنگ کے دوران ہی انہوں نے یہ آرڈرز پاس کیے. اور آج الحمدللہ اس کی وجہ سے یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ یہ کورسز کرانے جا رہا ہے. میں شاہ صاحب کا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ادھر پوسٹ ہو گئے ہیں. یہ میرے ویسے بھی عزیز ہیں کیونکہ ان کے بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے, اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ان کی موجودگی میں اور پرنسپل صاحب سے ہمارا پچھلی دفعہ جب یہاں پر وزٹ ہوا ڈی سی صاحب بھی تھے ملاقات ہوئی تو ان کو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ میں نے اس کے لیے بڑی محنت کی. مجھے افسوس اس چیز کا ہے اور یہ ریت رواج میں کہتا ہوں کہ یہ ختم ہونا چاہیے کہ کوئی اگر کام کسی نے شروع کیا ہے تو اگلی جب گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو وہاں پر چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کو مکمل ہونا چاہیے. علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہے, وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ہمیں کھیلنا نہیں چاہیے. اور میں جتنے بھی شدید الفاظ میں مذمت کر سکتا ہوں میں کروں گا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا کہ انہوں نے اس علاقے کے بچوں کے ساتھ جو زیادتی کی. یہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں پر انہوں نے اس علاقے کے 7 سال ضائع کر دیے. ان 7 سالوں میں نہ جانے کتنے نوجوان یہاں سے تربیت حاصل کر کے اور اپنا روزگار حاصل کر سکتے تھے. ان تمام ماؤں سے میں ضرور گزارش کروں گا کہ اگر اور کچھ نہ کر سکیں تو ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس علاقے کی اس طرح کی خدمت کرتے رہیں. سڑکیں بننی, ہاسپٹلس کا بہتر ہونا یہ بھی ضروری ہے, پر یہ جو تعلیم اور اس کے ساتھ یہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے یہ اشد ضروری ہے. آج کے دور کے اندر اگر ہم صرف میٹرک پاس کرا کے یا پھر پاس کرا کے بچوں کو گھر بٹھا دیں گے تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جابز اگر انہوں نے حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہنر ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ بہت ضروری ہے. ہمیں جتنا بھی ہم اس کو ایمفسائز کریں کم ہے. کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو ٹیکنیکل ٹریننگ کے اوپر ہمیشہ کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کے اوپر فنڈز کی اویلیبلٹی بھی ہونی چاہیے, اسٹاف کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے, اور اس پورے سسٹم کو ہمیں اگلے لیول پہ لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ آج دنیا کے اندر جتنی بھی جدید شعبہ جات ہیں اس کے اندر ہم اپنے بچوں کو ٹرین کر اور ان کو دنیا میں اچھے روزگار کے لیے باہر بھیج سکیں. کیونکہ ہم ہمیشہ ہر گورنمنٹ, صرف ہماری حکومت نہیں, ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ فورن ریمیٹنس اتنا ہمیں آ رہا ہے. اس فورن ریمیٹنس کے آنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دے کے ان کو ہنر مند ادھر بہتر جابز کے لیے تیار کریں تاکہ کل کو وہ اگر پاکستان کے اندر بھی خدمت کریں اور باہر بھی اگر وہ کرتے ہیں تو معاشرے کا وہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں اور بہتر روزگار کما سکیں. تو میں آخر میں تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا. آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ اس کی تشہیر کریں. آپ پیرنٹس کو بتائیں, آپ تمام بااثر لوگ ہیں اپنے اپنے علاقوں کے, آپ ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ انسٹیٹیوٹ آج بہتر تعلیم اور ٹریننگ دے رہا ہے, اور یہاں پر آ کے وہ اپنے بچوں کو داخل کریں. اور جس طرح پرنسپل صاحب نے کہا کہ بڑے نامنل فیس کے اوپر گورنمنٹ یہ ٹریننگ دیتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر وہ بہتر. میری یہ بھی کوشش تھی کہ یہاں پر, کیونکہ یہ ہماری پہلے کوشش رہی کہ ہم اس کو GCT بنوائیں, اور پھر مجھے بتایا گیا, دلیل سے کوئی چیز بتائی جائے تو وہ مان لینی چاہیے. مجھے یہ کہا گیا کہ کیونکہ اٹک کے اندر GCT بھی ہے اور غالباً ٹیکسلا کے پنڈی میں بھی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر اتنے زیادہ GCTs بن جائیں گے تو شاید کوئی بھی ادارہ, سارے ہی ادارے, کیونکہ فیلڈ ایریا ایک ہے تو وہ چلنے سے قاصر ہوں گے. تو اس کے بعد پھر اس کا اگلا مرحلہ یہ تھا کہ میں نے ان سے گزارش کی کہ ہمیں آپ کورسز اگر 3 سال کے کرانے کی اجازت دے دیں, ایک آدھ کورس بھی اگر 3 سال کا ہو, اور باقی چھوٹے جو کورسز ہیں 2 سال کے, سال کے, اور اسی طرح یہ جو 3 ماہ کے اور 6 ماہ کے جو کورسز ہیں یہ بھی ادھر ہوں, کیونکہ جگہ ہمارے پاس بہت ہے. اب تو کامرس کالج کے جانے کے بعد وہ بلڈنگ بھی ان کے پاس آ گئی ہے, ہاسٹل کی فیسلٹی بھی ہے. تو اس کو پورے کو انشاءاللہ ہم آپریشنل کریں گے مل کر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. آپ اپنی وہ مجھے بتائیں, میں آپ کو ایک اور بھی یہ میڈم کے CM کے نوٹس میں بھی میں نے دیا, اور چیئرمین صاحب کے بھی, کہ جو ہماری پرانی لیبز ہیں ان کے ٹین کے چھاتے ہیں, تو گرمیوں میں اس کا جس طرح کی گرمی یہاں پر ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ اس کے اندر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ہمیں چھتیں آپ بشک نہ بدلوا کے دیں, اس کے اندر ہم فال سیلنگ ایسی کریں جو ہیٹ ریزسٹنٹ ہو, وہ جو فائبر ہوتا ہے اس کا تھرموکول, تو اس کی اگر ہمیں سیلنگز کرا دی جائیں تو وہ انہوں نے ایگری کیا. اور انشاءاللہ اس کو ہمارا دل ہے کہ کم از کم ہیٹ پروف ہم کریں تاکہ چھتوں سے اس طرح کی اسٹوڈنٹس کو بیٹھنے میں زیادہ آسانی میسر ہو. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. شاہ صاحب کو, پرنسپل صاحب کو میں خصوصی طور پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے محنت کی.